السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ کا بھائی شعیب رضا ایس یوٹیوب چینل، اس چینل میں آپ کو نعت و منقبت اور دینی مست و مسائل سکھایا جائے گا۔ جو میں آج کا ٹاپک لے کے آیا ہوں، یعنی آسمانی کتابیں کتنی ہیں اور کون سی کتابیں کس نبی کے اوپر نازل ہوا ہے، وہ واقعہ لے کے آیا ہوں، انشاءاللہ آپ سماعت کریں گے۔ یعنی خدائے تعالیٰ کی کتابیں، یعنی خدائے تعالیٰ کی کتابیں کتنی ہیں۔ خدائے تعالیٰ کی چھوٹی بڑی بہت سی کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ بڑی کتاب کو اور چھوٹی کو صحیفہ کہتے ہیں۔ ان میں 4 کتابیں بہت مشہور ہیں، یعنی اول توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، دوسرے زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور تیسرے انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور چوتھے قرآن مجید جو ہمارے نبی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ اور پورا قرآن مجید ایک دفعہ نازل ہوا یا توڑا توڑا؟ اس کا صحیح جواب ہوگا یعنی پورا قرآن مجید ایک دفعہ اکٹھا نازل نہیں ہوا، بلکہ ضرورت کے مطابق 23 برس میں توڑا توڑا کر کے نازل ہوتا رہا۔ کیا قرآن کی ہر سورت پر ایمان لانا ضروری ہے؟ اس کا صحیح جواب ہوگا ہاں، قرآن مجید کی ہر سورت اور ہر آیت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر ایک آیت کا بھی انکار کر دیا تو قرآن کا اگر ایک حرف کا بھی انکار کر دیا اور قرآن جیسا نازل ہوا تھا اب ویسا نہیں، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے گھٹا بڑھا دیا گیا ہے، ایسے کہنے والوں کو کافر کہلائے گا۔ یعنی قرآن کا انکار کرنے والا یا ایسا کہے کہ قرآن پہلے جیسا تھا ویسا اب نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے گھٹا بڑھا دیا ہے، تو ایسے کہنے والوں کو کافر کہا جاتا ہے۔ یعنی ہمارے نبی کون ہے اور کچھ ان کا حال بیان کیجئے۔ یعنی ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو بروز 2 شنبہ یعنی ربیع الاول کی 12 تاریخ بمطابق 20 اپریل عیسوی 571 میں مکہ شریف میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام حضرت آمینہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کی ظاہری زندگی 63 سال یعنی 60 کو 3 سال کی ہوئی۔ 53 سال مکہ شریف میں رہے، پھر 10 سال مدینہ شریف میں گزارے۔ ربیع الاول 12 ربیع الاول ہجری 12 جون عیسوی 632 میں وفات پائی۔ آپ کا مزار مبارک مدینہ شریف میں ہے، جو مکہ شریف سے تقریباً 200 میل یعنی 320 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔
یعنی ہمارے نبی کی کچھ خوبیاں بیان کیجیے۔ ہمارے نبی کی خوبیاں کیا کیا بیان کروں، کیا کیا سناؤں، موٹا موٹا آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں۔ ہمارے نبی سید الانبیاء اور نبیوں کے نبی، انبیاء کے انبیاء، یعنی انبیاء کرام کے سردار ہیں، اور تمام انبیاء حضور کے امتی ہیں۔ آپ خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ جو شخص آپ کے بعد نبی پیدا ہونے کا جائز سمجھے وہ کافر ہے۔ یعنی کوئی ایسا کہے کہ ہمارے نبی کے بعد، آقا کریم کے بعد دوسرا نبی پھر آئے گا، ایسا کہنے والا وہ کافر ہو جائے گا۔ ساری مخلوقات خدا تعالیٰ کی رضا چاہتی ہے، اور خدا تعالیٰ حضور کی رضا چاہتا ہے۔ حضور کی فرما برداری اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری ہے۔ زمین و آسمان کی ساری چیزیں آپ پر ظاہر تھی۔ دنیا کے ہر گوشے اور ہر کونے میں قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے، حضور کو اس طرح ملاحظہ فرماتے ہیں جیسے کوئی اپنی ہتھیلی دیکھے، اوپر نیچے، آگے اور پیٹھ کے پیچھے یکساں دیکھتے تھے۔ آپ کے لیے کوئی چیز آڑ نہیں بن سکتی۔ حضور جانتے ہیں کہ زمین کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے، کیا کہاں ہو رہا ہے، حضور سب جانتے تھے۔ جو دل کے ایک کیفیت، یعنی جو دل کی ایک کیفیت کا نام ہے، حضور اسے بھی ملاحظہ فرماتے ہیں۔ ہمارے چلنے پر، پھرنے پر، اٹھنے پر، بیٹھنے پر، اور کھانے پینے وغیرہ ہر قول و فعل کے حضور کو ہر وقت خبر ہے۔ یعنی کیا ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر میں زندہ ہے؟ اس کا صحیح جواب ہوگا ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام زندہ ہے، قبر میں زندہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ یعنی خدا تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کرام علیہ السلام کے جسم کو کھانا حرام فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی زندہ ہیں، روزی دیے جاتے ہیں۔ اور سوال، یعنی جو شخص انبیاء کرام کے بارے میں کہے کہ مر کر مٹی میں مل گئے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ یعنی ایسا کہنے والا گمراہ اور بد مذہب خبیث ہے۔